بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نیکسٹ جو چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کتاب الامارہ۔ یہ بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا آپ یوں کہہ لیں سیاسی نظام ہے، اس کی ساری بنیادیں ہمیں کتاب الامارہ میں مل جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ چیپٹر کافی اہم ہے۔ جس طرح کتاب البیوع میں ہمیں جو ہمارا معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، اس کی بنیادیں مل جاتی ہیں۔ کتاب النکاح میں، طلاق میں ہمیں سوشل سسٹم کی بنیادیں مل جاتی ہیں۔ کتاب القضاء میں ہمیں جوڈیشری سسٹم کی بنیادیں مل جاتی ہیں۔ کتاب العلم میں ہمیں ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح کتاب الامارہ میں اس کی بنیادیں ملتی ہیں۔ ایک اور بھی چیپٹر ہوتا ہے کتاب الجہاد والسیر۔ اس میں آپ کے یہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کی بنیادیں وہاں پہ ملتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ جو سیاست شرعیہ ہوتا ہے، جس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی اس پہ ہے، یہ بھی اس کے متعلق ہوتا ہے؟ ہاں، سیاست شرعیہ بھی اکثر و بیشتر اسی سے متعلق ہوتا ہے۔ باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش۔ لوگ جو ہیں وہ قریش کے تابع ہیں اور خلافت جو ہے وہ قریش میں ہوگی۔ یہ چیپٹر ہے۔ اس میں جو روایت لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان۔ حکومت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم۔ ان کا مسلمان ان کے مسلمان کے، ان کا کافر ان کے کافر کے۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے، آگے بھی روایتیں اور آ رہی ہیں، یہ استدلال کیا کہ یہ جو باتیں آئیں کہ قریش میں خلیفہ ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، امر تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خبر تھی، امر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شروع کی روایتیں، ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ خبر تھی۔ خبر کا انداز اس پہ غالب ہے۔ آپ علیہ السلام نے قریش کے دو دھڑے کیے، ایک مسلمان ایک کافر۔ کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی قریش ہی امیر ہیں اور کافروں کی طرف سے بھی قریش۔ جزیرۃ العرب میں جب جب لڑائی ہوئی ہے مسلمانوں کی تو آگے قریش ہی تھے۔ ایون کہ جنگ خندق میں اگرچہ اور بہت سے قبائل بھی شامل ہو گئے تھے، پورے عرب سے قبائل امڑ آئے تھے، ایون کہ یہودی بھی شامل ہو گئے تھے جنگ خندق میں بیک ڈور سے، لیکن اس کے باوجود جو قیادت تھی وہ قریش کے پاس تھی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ خبر ہے، یعنی قریش قبیلے کی جو حیثیت ہے، جو سماجی مقام ہے ان کا جزیرۃ العرب میں، تو وہ چیز ان کو کبھی قیادت سے پیچھے نہیں جانے دے گی۔ مسلمانوں میں رہ کے بھی وہ قائد رہیں گے اور غیر مسلم رہ کے بھی وہ قائد ہی رہیں گے، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے شامل ہوں گے تو پھر بھی قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ تابع ہونا پسند نہیں کریں گے۔ تو مسلمہم لمسلمہم، قریش کا جو مسلمان ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے، وکافرہم لکافر، اور ان کا کافر کافروں کا لیڈر ہوگا۔ تو یہ خبر تھی۔ یہ نہیں کہا کہ اب ظاہر بات ہے حکم تو نہیں اس قسم کا دیا آپ علیہ السلام نے کہ بھائی کافر جو ہے نا وہ اپنا لیڈر قریشیوں کو بنائے۔ یہ تو ان سے بالکل غیر متعلق سی بات ہے۔ یہ ایک خبر ہے، اس وقت کے اعتبار سے ایک جائزہ، ایک تبصرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، یعنی اس معاملے میں، حکومت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہی رہیں گے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر انصار جو ہے وہ قریش کے تابع ہو گئے۔ مسلمہم تبع لمسلمہم، ان کے مسلمان مسلمانوں کے تابع رہیں گے، وکافرہم تبع لکافرہم، اور ان کے کافر ان کے کافروں کے تابع رہیں گے۔
جابر بن عبداللہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ الناس تبع لقریش فی الخیر والشر، لوگ جو ہے وہ قریش کے تابع ہیں خیر میں بھی شر۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ امر نہیں ہے، ورنہ شر میں تو قریش کی اتباع کا حکم نہیں ہو سکتا نا کہ شر میں قریش کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خیر کا معاملہ ہو شر کا معاملہ ہو، خیر کے لیڈر شر کے لیڈر، تو اس دور کے لیے مخصوص ہے خبر، خبر ہے مطلب جو اس دور کے لیے یا اس دور کی۔ آج تو نہیں، آج قریش کہاں پر ہے مجھے بتائیں، بس صرف نام میں قریشی ہیں فلاں آپ جانتے ہیں، باقی ان کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حکومت کا معاملہ ہے نا 12 خلفاء تک قریش میں رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ قیامت تک کا معاملہ نہیں بیان فرمایا۔ اصلاً مقصود یہ تھا کہ ابھی جو قریش کی حیثیت ہے اس کو ٹوٹنے میں ابھی کافی ساری نسلیں گزر جائیں گی، تب جا کے یہ ٹوٹ پائے گا ان کی یہ جو سماجی حیثیت ہے۔ اس وقت تک یہ مسلمانوں کو ایک اعتبار سے آپ کہہ لیں سجیشن بھی تھی، ایک اعتبار سے سجیشن بھی تھی کہ دیکھو کافر ہو کے بھی وہی لیڈر تھے، تو اب جب مسلمان ہو گئے تو اب بھی وہی لیڈر ہے، انہیں کوئی لیڈر جو ہے نا وہ چننا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان، یہ معاملہ یعنی خلافت کا یہ قریش میں رہے گا یہاں تک کہ لوگوں میں سے 2 لوگ بھی باقی رہ جائیں۔ اگر روئے زمین پہ 2 لوگ باقی ہوں، ایک قریشی ہو دوسرا غیر قریشی، تو قریشی ہی امیر ہوگا اس کا۔ پھر وہی بات کہ مطلب اس کی نیچر یہی، اس کی فطرت یہی، اس کے خون کا تقاضا ہی، جیسے ہمارے یہاں دیکھیں راجپوت ہیں، ٹھیک ہے، راجاؤں کے بیٹے تھے، تو بات ٹھیک ہے، کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں، کچھ فیملیز، کچھ قبائل کہ وہ لیڈرانہ صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں، وہ فالورز نہیں بنتے، متبوع نہیں بنتے۔ حسین وہ جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہتے سنا ان ھذا الامر لا ينقضی، کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ دین کا معاملہ جو اس کے غلبے کا معاملہ ہے، دین کے غلبے کا خاص طور پہ یہ ختم نہیں ہوگا حتیٰ یمضی فیہم 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلفاء گزر جائیں۔ قال ثم تکلم بکلام خفی علیہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو کی تو مجھے واضح نہیں ہو چکا، واضح نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا، تو میں نے اپنے والد سے کہا، یہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، سمرہ سے، کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا، تو انہوں نے بتایا کہ جی اللہ کے رسول نے کہا کل من قریش، یہ سب 12 جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ عبد الملک بن عمیر سے ہے، وہ یہ جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا یزال امر الناس ماسیا، لوگوں کا جو یہ امارت کا، حکومت کا، سلطنت اقتدار کا معاملہ ہے مسلمانوں کا، یہ جاری رہے گا، ٹھیک ہے، ما ولیہم 12 رجلا، جب تک کہ 12 لوگ جو ہے وہ امیر نہیں بن جاتے۔ وہی بات ذرا روایت بالمعنی ہے تو 12 خلیفہ یا 12 لوگ امیر حکمران نہیں بن جاتے، یا 12 حکمرانوں تک۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہلکی سی کو بات کی، ہلکی سی آواز، تو وہ مجھ پہ جو ہے وہ مخفی رہ گئی، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے۔ حماد بن سلمہ سماک بن حرب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا لا یزال الاسلام عزیزا، کہ اسلام غالب رہے گا، عزیز سے مراد غالب، عزت سے ہے نا، الا 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ ثم قال کلمہ لم افہما، پھر آپ نے کوئی بات کہی لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ نے کیا کہا۔ آپ علیہ السلام کی آواز ہلکی تھی یا لوگ غالب آ گئے ان کی۔ فقلت لأبی، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، فقال کل من قریش، اگلی بات انہوں نے اپنے والد سے سنی کہ وہ 12 قریش میں سے ہوں گے۔
تو یہ 12 جو ہے نا ابن عباس میں سے جو یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ جو 12 ان 12 کے بارے میں کافی کچھ اختلاف ہے۔ یہاں انہوں نے نا یہ جو تحفۃ المسلم ہے اس میں انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے، ایک منٹ اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لوں کہ وہ 12 خلفاء کون ہیں۔ یہ تحفۃ المسلم بھی وہ اردو شرح ہے نا ان کی، تو اس میں اختلاف ہے، اس میں کوئی تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ اقوال منقول ہے کہ 12 خلفاء کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی حدیثوں میں ایک بات ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ اسلام جو ہے قوی ہوگا، متحد ہوگا، غالب ہوگا، یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں حدیثوں میں۔ تو حافظ ابن حجر اور قاضی ایاز اور اسی طرح ابن تیمیہ، ان لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ 12 یہ ہے۔ حضرت ابوبکر یعنی ایک ترتیب سے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، یزید، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک اور ولید بن یزید بن عبد الملک، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہشام بن عبد الملک کو شمار کریں تو ولید بن یزید بن عبد الملک شمار نہیں ہوگا، کیونکہ 4 سال بعد اس کو قتل کر ڈالا گیا، اور اس کے دور میں فتنے عام ہو گئے، اس کے بعد لوگ کسی خلیفہ پر متفق نہیں ہوئے۔ لیکن یہ بات بھی کمزور محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد بنو عباس کا دور بھی بڑا شاندار رہا، ان کا دور بھی بڑا شاندار رہا۔ اس لیے کچھ اہل علم نے یہ تعبیر اختیار کی، اب انہوں نے پتہ نہیں یہاں بیان کی کہ نہیں، نہیں انہوں نے یہاں پہ نہیں بیان کی، کہ اس سے مراد جو ہے نا 12 خلفاء سے انہوں نے درمیان میں سے خلفاء مراد لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہارون الرشید تک لے کے گئے۔ ہارون الرشید تک لے کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا امین الرشید کے زمانے میں اجمی غالب آ گئے تھے، عباسیوں کے دربار میں اجمی جو ہے نا وہ کافی غالب آ گئے، یعنی یہاں تک قریش کا خاندان بڑا مضبوط رہا۔ بنو امیہ بھی قریش میں سے تھے، بنو عباس بھی قریش میں سے تھے، پھر آہستہ آہستہ اجمی جو ان کے وزراء تھے یہ ان کے غالب آ گئے، تو پھر ان کا وہ والا معاملہ نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد یہ ڈکلائن کی طرف گیا ہارون الرشید کے بعد۔ تو یہ قول کچھ معقول معلوم ہوتا ہے، یعنی قریش کے لفظ کو اگر کی ورڈ بنا کے نا اس پہ غور کریں نا کہ کب قریش جو ہے نا ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو سطوت ہے کب وہ ٹوٹی بطور حکمران کے، تو وہ ہارون الرشید کے بعد۔ یعنی 11 کی گنتی پوری کر کے 12واں پھر حضرت امام مہدی کو شامل کیا ہے، اس میں بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، اس طرح بھی سے بھی کر لیتے ہیں، وہی نا وہ 12 اقوال اسی طرح سے تو بنے ہیں نا، انہوں نے کہا جو 12 اقوال ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 12 اقوال اسی طرح سے بنے، گنتی مختلف، کچھ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شامل کیا، ٹھیک ہے، کچھ نے حضرت حسن کو بھی شامل کیا، تو وہ مختلف گنتی ہے، کچھ نے یزید کو نکالا ہوا ہے، تو وہ مختلف گنتی ہے۔ مگر جو حدیث سے یہ سامنے آتی ہے چیز، وہ تو ایک تسلسل ہے، وہ ایک تسلسل ہے جو خلفاء کا نبی کے وسلم بتا رہے ہیں۔ ہاں کچھ روایتوں سے تسلسل معلوم ہوتا ہے، کچھ میں تسلسل کا ذکر نہیں ہے، جیسے جن میں الہ ہے نا، اب یہ جیسے دیکھیں نا کہ یہاں صرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنا کہا کہ یہ جو حکمرانی کا معاملہ ہے دین کا یہ چلتا رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء نہ گزر جائیں، ٹھیک ہے، ما ولیہم 12 رجلا، لیکن یہ جو لفظ ہے نا الہ کا، اس سے بظاہر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہوں گے، کہ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، تو بعض راویوں کی تعبیر کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ بھی جابر بن سمرہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ راوی اوپر عبد الملک بن عمیر ہے، مطلب میں یہ پھر دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ اختلاف کیا نیچے، کون سا راوی اختلاف اصل میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عبد الملک بن عمیر جو ہے نا اس میں الہ کا حرف نہیں لا رہا، ٹھیک ہے، جب آپ سماک بن حرب سے نقل کرتے ہیں تو وہ پھر یہ بات کہتے ہیں الہ 12، وہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں،
کہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ لگاتار 12 ہوں گے، کیونکہ لا یزال الاسلام، اسلام سے مراد جو آپ کے زمانے میں اسلام ہے، کہ یہ جو اسلام ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ غالب رہے گا 12 خلفاء تک کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل ہے، ایک بظاہری احساس پیدا ہوتا ہے۔ لا یزال ھذا الامر عزیزا الی 12 خلیفہ ہے، تو وہاں تھا لا یزال الاسلام، یہاں ہے ھذا الامر، یعنی اسلام سے مراد بھی اسلام کی حکومت، ٹھیک ہے، اسلام کی حکومت جو ہے وہ 12 خلفاء تک جو ہے وہ غالب رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ گفتگو کی، میں نہیں سمجھ پایا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے کہا کہ سب قریش میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شیعوں 12 امام میں ترتیب، ہاں اہل تشیع کے ہاں بھی 12 اماموں کا تصور ہے، ٹھیک ہے، انہی حدیثوں سے لیا ہے۔ مطلب یہ بھی روایتیں اس کی بنیاد بناتے ہیں، وہ یہ روایتیں بھی بنیاد بناتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اپنا بہت وسیع ذخیرہ ہے حدیثوں کا، اس میں وہ خود کفیل ہے، انہیں ہماری روایتوں کی انہیں ضرورت نہیں۔ یعنی شعبی عن جابر بن سمرہ، شعبی جو ہے وہ جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں، انطلقت الی رسول اللہ و معی ابی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ میرے والد تھے، تو میں نے آپ کو یہ کہتے سنا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا، اب یہاں شعبی سے ہے نا، تو عزیز کے ساتھ منیا کا لفظ بھی آ گیا، کہ دو آ گئے، پہلے عزیز کا لفظ آ رہا تھا، اب منیا کا لفظ بھی آ گیا، کہ یہ جو دین ہے یہ غالب رہے گا، ٹھیک ہے، تو منیا یعنی محفوظ رہے گا، معنی مطلب دشمن اس کے قریب نہیں آ پائیں گے، غالب بھی رہے گا، دشمنوں سے محفوظ بھی رہے گا، الی 12 خلفاء تک، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام سے مراد یعنی امت جو ہے نا وہ بطور ایک سیاسی وحدت کے، سیاسی یونٹ کے طور پہ جو ہے نا اپنے دشمنوں یعنی کافروں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے گی، اور قریش کا غلبہ ہوگا، سب سے اہم بات یہ، کیونکہ آگے یہی بات ہے کلہم من قریش، اصلاً جو ہے وہ قریش کی بالادستی، اجمی جو ہے نا خون ابھی ہاں اس میں شامل ہے، جیسے عثمانی جو ہے یہ اب ظاہری بات ہے عثمانی قریش نہیں ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، ہمارے ہاں یہ جو مغل ہیں، ٹھیک ہے، یہ قریش نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بنو امیہ، پھر اس کے بعد بنو عباس، کیا ادا کیا ہے؟ وہ دوسرے جو ہیں وہ فاطمیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، چلیں بہرحال، لیکن یہ ہے کہ بنو عباس سے زوال شروع ہو گیا تھا۔ تو یہاں انہوں نے بھی اس کے فوائد و مسائل میں یہ چیز جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ قریش میں 12 خلفاء ایسے آئیں گے جن کی کارکردگی سے اسلام دوسری ملتوں پر غالب آتا رہے گا اور وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، عزیز غالب آنے والا، منی جو باہر کی مداخلت سے محفوظ ہو، اجمیوں کی مداخلت سے۔ ابھی تک یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہیں، وہی بات ہے نا کہ ان میں سے دو میں سے ایک انہی کا ہی امیر ہوگا۔ آپ کے فرمان مبارک سے کون کون سے خلفاء مراد ہیں، اس کے حوالے سے محدثین کی متعدد آراء ہے، بعض حضرات نے تسلسل سے 12 جانشین مراد لیے، ٹھیک ہے، بعض نے خلافت راشدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرز پر حکومت کو برقرار رکھنے کی مخلصانہ کوششوں کا عہد تھا کہ بعد 12 خلفاء مراد لیے، یعنی خلفائے راشدین کے بعد، کیونکہ انہوں نے خلفائے راشدین کو نبوی جو خلافت تھی اس کا تسلسل سمجھا، اس کی ایکسٹینشن مانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عہد مسلسل فتوحات کا دور تھا اور اندرونی فتنوں، بڑی بڑی خامیوں اور غلطیوں کے باوجود باہر کی ایسی مداخلت سے تحفظ کا دور تھا جس کے ذریعے سے دین کے بنیادی تصورات اور حکومت و امارت کے بنیادی مقاصد تبدیل ہو جائیں۔ یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے قریش میں سے 12 نمایاں حکمرانوں کے عہد تک کہ جن کی کوششوں سے غلبہ اسلام کا تسلسل جاری رہے گا، یعنی درمیان میں نسبتاً کمزور لوگ بھی حکمران بنیں گے، لیکن پھر ایسا حکمران آئے گا جو تسلسل کو برقرار رکھنے اور آگے چلانے کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی تسلسل ہے لیکن 12 تک تسلسل نہیں ہے، درمیان میں تسلسل ٹوٹ بھی جاتا ہے، یہ بھی ایک رائے ہے۔
تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ سلسلہ ہارون الرشید تک رہا۔ اس کے بعد امین انتہائی کمزور حکمران ثابت ہوا اور مامون کے عہد سے اختیارات بھی اجمیوں کے ہاتھوں میں آ گئے، اور انہی کے طفیل غیر اسلامی اجمی افکار کی الغار بھی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلام سیاسی اعتبار سے بھی مغلوب ہونا شروع ہو گیا، یعنی قریش کی قوت ٹوٹنا شروع ہو گئی، اور اسلام فکری اعتبار سے بھی مغلوب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اجمی افکار آ گئے، یونانی اور یہ وہ۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ کی طرف جو ہے وہ ایک خط بھیجا اپنے غلام نافع کے ساتھ کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ جمعہ تھا کہ جس جمعہ والے شام کو اسلمی جو بنو اسلم کا شخص تھا جس کو رجم کیا گیا، یہ اس جمعے کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعہ، کہ یہ دین قائم رہے گا اس وقت تک جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ او یکون علیکم 12 خلیفہ، یا تمہارے اوپر 12 خلفاء مقرر ہوں، کل من قریش، سب قریش سے ہوں۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا اصیبۃ من المسلمین یفتتحون البیت الابیض بیت کسریٰ او آل کسریٰ، مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ سفید گھر، یعنی کسریٰ کا جو گھر ہے، کسریٰ کا جو محل ہے، یا آل کسریٰ کا جو سفید محل ہے، اس کو فتح کرے گی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہتے سنا کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروا، قیامت سے پہلے کذابین کا خروج ہوگا، یعنی جھوٹے نبیوں کا، ان سے بچو۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہتے سنا اذا آت اللہ تعالی احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیت، اللہ تم میں سے کسی ایک کو کچھ عنایت کرے تو وہ اپنے آپ سے یا اپنے گھر والوں سے شروع کرے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہتے سنا کہ میں تمہارا حوض کوثر پہ پیش رہوں گا، یعنی تمہارا جو ہے وہ استقبال کروں گا۔ تو مختلف باتیں تھیں جو آپ نے خطبہ جمعہ میں کہیں، انہوں نے وہ باتیں یاد رکھی۔ عامر بن سعد سے ہے کہ انہوں نے ابن سمرہ یعنی جابر بن سمرہ ان کی طرف جو ہے وہ پیغام بھجوایا کہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی ہے وہ روایت آپ ہمیں بیان کریں۔ تو جابر بن سمرہ بیسیکلی اس روایت کے راوی ہیں، یہ 12 خلفاء والی، اور اس میں بھی قریش کے غلبے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خبر ہے کہ میرے بعد قریش حکمران ہوں گے، اور 1 2 نہیں 12، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کی جو ایک سماجی حیثیت ہے اس حیثیت کی وجہ سے وہ غالب رہیں گے عرصہ دراز تک، کئی نسلوں تک، اور چلنے دو ایسے۔ یہ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصار کو بھی سجیشن تھی، وصیت تھی۔ جی سوال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ پھر یہ حدیث ہوئی کہ قریش میں سے ہی امیر ہے، تو جب اگر یہ خبر تھی اور وہ نہیں تھا، حکم نہیں تھا، تو وہ پھر کس طرح سے اس کا اطلاع کیا؟ مطلب آپ علیہ السلام کی خبر بھی تو ایک اعتبار سے کنفرم چیز تھی نا، ٹھیک ہے۔ الائمۃ من قریش، بھائی قریش میں سے حکمران ہوں گے، یعنی لڑ بھیڑ کے نتیجہ یہ نکالنا ہے تو لڑائی کر کے نکال لو، اس کے بغیر نکالنا ہے تو اس کے بغیر نکال لو، نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان کی قیادت اور سیادت لڑائی کے بغیر مان لو، چھوڑا اوپن لیکن بتا دیا کہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ آج جیسے 2 قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو ہم پہلے بتا دیں کہ بھائی جیتنا اس نے ہے، اب لڑائی کرنی ہے تو کر لو۔ باب الاستخلاف و ترکی، کسی کو اپنا جانشین بنانا یا نہ بنانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ جب میرے والد کو یعنی وہ خنجر مارا گیا، زہر میں بجھا ہوا خنجر جب مارا نا، تو ابو لولو فیروز نے، تو میں اپنے والد کے پاس آیا، فاثنوا علیہ، تو لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ فقال راغب و راہب، تو حضرت عمر نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے اللہ سے امید بھی بڑی ہے، مجھے معاف کر دے گا، لیکن ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے۔
قالوا استخلف، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ اپنا جانشین بنا جائیں. فقال اتحمل امرکم حیا ومیتا، تو حضرت عمر نے کہا دیکھو زندگی میں تو میں نے تمہارے بوجھ اٹھائے، اب چاہتے ہو مرتے مرتے بھی میں تمہارے بوجھ اٹھا کے جاؤں، یعنی یہ امیر بنانے کا بوجھ بھی تم نے میرے سر پہ لادنا ہے، یہ کام خود کرو. ٹھیک ہے، مطلب سکون سے اب جانے تو دو. لوددت ان حظی من القفاف، میری خواہش تو یہ ہے کہ بس میرا معاملہ جو ہے نا وہ پورا پورا برابر سرابر ہو جائے. لا علی ولا علی، نہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ مجھے کچھ ملے. فإن استحلف فقد استخلف من هو خیر منی، یعنی ابی بکر، اگر میں کسی کو جانشین بنا جاؤں تو میرے سامنے نظیر موجود ہے کہ مجھ سے بہتر نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، یعنی ابو بکر نے. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مقرر کیا تھا، مشورے کی بات کیا تھا ویسے. وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اور اگر میں تم کو چھوڑ دوں تو جو مجھ سے بہتر ذات تھی اس نے تم کو بغیر امیر کے چھوڑ دیا، اور وہ کون تھے؟ اللہ کے رسول. تو مطلب یہ ہے کہ جانشین بنایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی بنایا جا سکتا. تو حکمران کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے تو وہ کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ جی 2 اور 2 کی طرح طے شدہ بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ اجتماعی مشاورت سے بنا لو اپنا کوئی حکمران. حضرت ابو بکر اپنے بعد مقرر کر گئے. حضرت عمر نے جو ہے وہ کمیٹی بنا دی 6 افراد کی. ٹھیک ہے، کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ کس کو انہوں نے امیر بنانا ہے. تو مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں. آپ علیہ السلام کا طریقہ اور تھا، حضرت ابو بکر کا اور تھا، حضرت عمر کا اور تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو کوئی بھی طریقہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فعرفت انہ حین ذکر رسول اللہ غیر مستخلف، کہ جب میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی نا کہ اللہ کے رسول نے جانشین نہیں بنایا، تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ اب نہیں بنائیں گے. تو یہ انہوں نے فوائد میں لکھا کہ حضرت ابو بکر نے لوگوں کے کہنے پہ حضرت عمر کا نام تجویز کیا تھا. تو اگر کچھ لوگ کہہ دیں اور ان کے کہنے پہ اپنا کوئی جانشین بنا جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کا معاملہ یہ ہماری چھوٹی عمارتوں کا بھی ہے. چھوٹی جو جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اگر اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے کہنے پہ جو خیر خواہ ہیں، جو جماعت کے پرانے ساتھی ہیں، جنہیں کہتے ہیں کہ جی تاسیسی اراکین ہیں، وہ اگر مشورہ دیتے ہیں کسی امیر کو کہ آپ کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کر جائیں، تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور چاہے تو چھوڑ جائے، ایسی چھوڑ جائے کہ لوگ خود جو ہے وہ اجتماعی مشاورت سے، جو ان کی مجلس شورا ہے، یا لوگوں کی اجتماعی مشاورت سے ہو جائے، یا پھر مجلس شورا جو ہے وہ کوئی اپنا امیر منتخب کر لے. تو مثلا معاملے میں وسعت ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. یہ وراثتی اور نسبتی جو ہمارے دور میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں بھی اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے جانشین مقرر کرتی ہیں. دیکھیں اس میں دلیل یہی دی جاتی ہے، اور ہر بندہ یہی دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ جی اصل میں وہ اپنے بیٹے کو اس لیے بنایا کہ وہ اہل تھا. سب یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ جو صوفیاء کے سلسلے ہیں، ابھی یہ نقشبندیہ اویسیہ مولانا اکرم آوان علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. تو ان کے میں نے وہ دیکھا، جو بھی فالورز ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی تھی کہ جی ان کے بیٹے اصل میں اہل تھے، اس لیے انہوں نے بنایا. تو یہی معاملہ تنظیم اسلامی میں بھی ہوا. ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. چند دوسرے لوگوں کی تجویز تھی لیکن بنا دیا. تو وہاں پہ بھی یہی بحث پیدا ہوئی کہ وہ اہلیت رکھتے تھے تو اس لیے بنا دیا. خیر بہرحال بعد میں اس میں شفٹ بھی آیا، اب ان کے بیٹے نہیں. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں مدارس میں تو یہ عام ہے. جتنے بھی مدارس کے محتممین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ سب وقف ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں عموماً کیا 99% ایسا ہی ہوتا ہے کہ اولادیں ہی جو ہے وہ سنبھالتی ہیں.
مدرسہ، اسی طرح دینی جماعتیں ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، مسجد ہو جائے، کوئی بھی دینی کام ہو جائے، خیر خواہی کا کام، یہ اب چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. ہونا نہیں چاہیے میرے خیال میں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر بیٹا اہل بھی ہونا پھر بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور اس میں یہی کہا کہ میرے بیٹے کو نہیں بناؤ گے. ہاں، یہ ساتھ میں ڈائریکشن دے دی تھی، میرا بیٹا نہیں بنے گا. اہل تو تھے، عبداللہ بن عمر تھے، ظاہری بات، عبداللہ بن عمر تھے. تو اہلیت کے باوجود نا تان سے بچنا چاہیے، تان سے بچنا چاہیے. کیونکہ اب ہر ایک کے یہاں بیٹا ہی اہل ہو گیا. وہ دیکھیں، وہ الیاس قادری صاحب ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا بنا دیا نا. اور انہوں نے تو باقاعدہ کہا، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بیٹا کیوں بنا دیا، تو مجھے بتاؤ میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور قابل ہے تو دکھاؤ، جماعت میں مجھے دکھا دو، اس کو بنا دیتے ہیں. تو اب اس میں پھر لوگ یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے، اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی قابل پیدا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ناکامی ہے کہ ایک بندہ ہی آج تک قابل پیدا ہوا ہے عمارت کے. مطلب چلو ٹھیک ہے، لاکھوں کی جماعت ہے تو کم از کم کوئی 10-12 تو ہونے چاہیے نا جو عمارت کے قابل ہو. تو اس لیے یہ نا اب کافی چیز جو ہے نا ہر جگہ چونکہ استعمال ہو گئی ہے. اب لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی وہ خاندانی وراثت ہی بن گئی ہے. جتنا مرضی قابل ہونا وہ آگے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ یہ خاندانی معاملات ہی چل رہے ہیں. تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہیں. دیکھ، بہتر تو یہی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ جہاں یہ معاملہ نہیں چلا، دیکھیں جیسے جماعت اسلامی نے تجربہ کیا، ایک اچھا تجربہ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو خاندانی وراثت نہیں بننے دیا. لیکن اس میں پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ اولادیں نا پھر جماعت کی نہیں رہ گئی. ہاں، وہ جماعت کی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، دیکھیں جب تک وہ وراثت میں ان کو دین ملتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ دین سے کچھ جڑی رہتی ہیں. اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر وہ ظاہری بات ہے، جب دین ان کو ملے گا تو دین کی وجہ سے چلو کوئی گھر مل گیا، کوئی گاڑی مل گئی، تو مجبوری ہے، وہ دین کے اندر دنیا کے اندر دین اس طرح سے گھسا ہوا ہے وہ نکل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے اپنی دنیا کا سیٹ اپ علیحدہ سے بنا لیا، اب اسے کیا ضرورت اس طرف آنے کی، اتنا تکلف کرنے کی. اور پھر ایک ریئیکشن بھی پیدا ہو جاتا ہے. ریئیکشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارے والد نے ساری زندگی جو ہے وہ لگا دی دین کے لیے. ٹھیک ہے، اگر وہ دنیا کے لیے لگاتا تو ہمیں کم از کم دنیا تو ملتی نا. تو اور اس کے بعد ہمیں اس دین سے بھی، دین کی بنیاد پہ جو دنیا میں رہی تھی اس سے بھی ہمیں محروم کر گیا. تو خیر مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ چیلنج بھی ہے ایک. ابھی حالیہ فیس بک پہ ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہوا تھا، دیوبند کا کوئی مدرسہ تھا اسلام آباد میں. تو اس کے جو بانی تھے، اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، کافی معروف عالم تھے. تو وہ بڑے انقلابی شخصیت. تو انہوں نے ایک آئین بنا دیا تھا کہ میرے بعد میری اولاد نہیں، بس یہ آئین، مطلب اس کے مطابق ادارہ چلے گا، اور ادارہ اچھا خاصا بڑا ادارہ. لیکن اس کے باوجود جھگڑے ہو گئے، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اختلافات اور وہ سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر وہ تنازع جو ہے وہ سامنے آیا. ٹھیک ہے، تو وہاں کے اساتذہ میں اور جو کمیٹی تھی اس میں، اور جو ان کے وارث تھے ان میں، مسئلہ یہی ہے. پھر اس کے باوجود مسائل باقی رہ جاتے ہیں. ایک انسان جو ہے نا وہ اپنے طور پہ تو کہتا ہے کہ جی میں نے ایک انقلابی قدم اٹھا لی ہے، لیکن اس کے بعد پوری سوسائٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. خود جو آپ کے وارث ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، خاندان ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک بندہ کیا کرے گا؟ تو بہت سوچ سمجھ کے اس کو دیکھنا چاہیے، دونوں پہلوؤں کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا، اصولی بات تو یہی ہے کہ اس میں وراثت نہیں جاری ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے.
خلفائے راشدین کی سنت بھی یہی ہے، وراثت کے طور پہ انہوں نے جاری نہیں کیا، قدم یہی اٹھائے، بہتر یہی ہے۔ اللہ عبداللہ بن عمر سے ہے کہ دخلت علی حفصہ، کہ میں سیدہ حفصہ کے پاس آیا، یہ ان کی بہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ بغیر جانشین بنائے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد 2-3 دن انہوں نے وہ بیماری میں گزارے ہیں، زخمی حالت میں۔ تو سید حفصہ نے کہا نہیں، وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس معاملے میں ان سے ضرور گفتگو کروں گا۔ تو میں جو ہے وہ پھر خاموش ہوا اور میں ان کے پاس آیا، اور لیکن مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے گفتگو کر پاؤں، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی جو ہے نا وہ پہاڑ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں اپنے والد کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا، تو میں نے انہیں لوگوں کی خیر خبر دی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے، اور پھر میں نے ایک قسم کھائی کہ میں آپ سے اس بارے میں معلوم کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر اس پہ تبصرہ کرتے کہا کہ جی دیکھیں، اگر اونٹوں کا چرواہا یا بکریوں کا چرواہا اگر وہ اپنی بکریوں یا اونٹوں کے لیے کسی کو مقرر کیے بغیر کہیں چلا جائے گا، تو آپ کیا تبصرہ کریں گے کہ اس نے اپنے اونٹوں اور بکریوں کو ضائع کر دیا؟ تو آپ اگر ان پہ کوئی مقرر کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ ان کو ضائع کر دیں گے، ٹھیک۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا تمہاری بات مطلب یہ معقول ہے۔ تو انہوں نے اپنا سر جو ہے نا وہ ایک گھڑی کے لیے رکھا، اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، یعنی تھوڑا سا سوچا غور کیا پھر اس بات پہ، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، میری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری۔ یعنی پہلے وہ ذہن میں بات آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، کوئی چرواہا اپنی بکریوں کے لیے کسی کو مقرر کیے بغیر سفر پہ نکل جائے تو بکریاں تو اس کی بھیڑیے کے ہاتھ۔ پھر کہنے لگے بھائی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تو میں خواہ کیوں چرواہا بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا نگران ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر میں جانشین بناؤں تو مجھ سے بہتر نے جانشین بنایا، میرے پاس اس کی بھی دلیل ہے، اور اگر نہ بناؤں تو مجھ سے بہتر نے نہیں بنایا، میرے پاس اس کی بھی دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ دونوں طرح کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو حکمران کے انتخاب کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اس کا انتخاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پچھلا حکمران اگلے کو منتخب کر دے، پچھلے والا کو کمیٹی بنا دے، وہ اگلا حکمران اس میں سے اس کا انتخاب کر لے، جیسے مجلس شورا کہتے ہیں، یا پھر عامۃ الناس کی رائے سے جو ہے، جیسے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، ٹھیک ہے، اور پھر عامۃ الناس نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی بیعت کی، تو عامۃ الناس نے ان کو منتخب کیا۔ باب النہی عن طلب الامارہ والحرص علیہ، امارت طلب نہیں کرنی، عہدہ طلب نہیں کرنا، اور اس کی حرص بھی نہیں رکھنی۔ تو آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا تھا کہ لا تسأل الامارہ، کبھی عہدہ طلب مت کرنا۔ فإنک ان اوتیتہا عن مسألہ، اگر سوال کرنے کے بعد جو ہے نا، یعنی تو نے سوال کیا، کوئی عہدہ مانگا اور تجھے وہ مل گیا، پھر تو اس عہدے کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی وہ تو اس کی ذمہ داری نہیں ادا کر پائے گا۔ وَإِنْ أُوتِيتَ عَنْ غَيْرِ مسئلہ، اگر تو نے سوال نہیں کیا، تجھ کو عہدہ دے دیا گیا، پھر اس کو ذمہ داری سمجھ کے قبول کر لے۔ وَإِنْ تَعْلَيَ، اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب تو ساری عہدہ طلب کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ اب تو طلب کیا کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، بھئی ہمیں دے دو، کچھ لے لو ہم سے، جو لینا ہے وہ ہم سے لے لو، جو لکھوانا ہے لکھوا لو، بس یہ دے دو، یہ والی وزارت ہمیں دے دو، اور اسی بنیاد پہ جوڑ توڑ ہوتا ہے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور میرے چچا کے بیٹوں میں سے 2 میرے ساتھ، یعنی ان کے 2 کزن بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بہت سی عمارتیں دی ہیں، آپ ہمیں بھی کچھ دے دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے بھی ایسی بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، جو تو مانگتا ہے نا اس کو تو ہم بالکل ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی لالچ رکھتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے، یعنی جو عہدے کی خواہش رکھتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے اور جو سوال کرتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے، تو تم دونوں چھٹی کرو۔ پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی روایت میں یہی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور میرے ساتھ اشعری قبیلے کے 2 اور بھی مرد تھے، ایک میرے دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، دونوں نے آپ علیہ السلام سے عہدہ مانگا اور آپ علیہ السلام مسواک کر رہے تھے۔ تو آپ نے میری طرف دیکھا، کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، مطلب تم ہی ان کو 2 کو لے کے آئے ہو، اب مجھے تو نہیں معلوم کہ تم ان کو کیوں لے کر آئے ہو۔ ایک کہتا ہے جی مجھے عہدہ دے دیں، دوسرا بھی کہتا ہے عہدہ دے دیں، تو اب تم ہی بتاؤ ابو موسیٰ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے آ کے آپ سے یہ بات کرنی، انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ جی اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہتا ہے یار ہمیں فلاں سے ملوا دو اور جب آپ نے اس کو فلاں سے ملوا دیا تو اس سے جا کے اس نے ایسی ایسی باتیں کی، آپ بھی پریشان رہ گئے کہ یار میں نے اس کی یہاں کیوں ملاقات کروا دی، اور مجھے تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ یہ آپ سے عہدہ طلب کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک اپنے ہونٹوں کے نیچے رکھے میری طرف جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ عہدہ نہیں دیتے جو عہدے کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اے ابو موسیٰ آپ کو ہم گورنر بناتے ہیں، یہ آپ کے کزن نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی حرص رکھتے ہیں، ان کو نہیں، آپ کو ہم گورنر بنا کے بھیجتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ ان کے بعد پھر ان کی اعانت کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو بھی بھیجا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یمن کے 2 حصے تھے، ٹھیک ہے، تو دونوں حصوں کی طرف علیحدہ علیحدہ گورنر بنا کے بھیجا۔ تو جب معاذ بن جبل آئے ان کے پاس، ابو موسیٰ اشعری کے پاس وہاں ٹھہرے، تو انہوں نے ان کے سامنے جو ہے وہ تکیہ رکھا کہ آپ بیٹھیں ذرا آرام کریں۔ تو معاذ بن جبل نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں بندھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ یہودی ہے، اسلام لایا پھر دوبارہ یہودی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں پھر نہیں بیٹھوں گا، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس جو ہے وہ قتل نہیں کر دیا جاتا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا سکون لے لو، مطلب کر لیتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کر لیتے ہیں لیکن تھوڑا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں بیٹھنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کے اوپر حد جاری کریں، یہ مرتد ہو چکا ہے، دین اسلام سے پھر چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ اور یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی۔ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا پہلے جاؤ اس کو، یہ اب واپس نہیں آ رہا، چاہیے ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو توبہ کروائی جائے گی، 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، توبہ کروائی جائے گی، اسلام کی طرف واپس آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں بھائی مارنا ہے تو مار دو، میں نے واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی جو ہے وہ گردن اڑائی جائے گی۔ تو فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، تو حکم دیا اس کے بارے میں، تو وہ مار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قیام اللیل کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے معاذ میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری نیند کے بدلے میں بھی اجر لکھے گا اور میرے قیام کے بارے میں بھی اجر لکھے گا۔ خیر بہر لیکن یہاں تو صرف یہ چیز تھی جو محل بحث تھی کہ عہدہ جو ہے نا اس کا مانگنا اچھا نہیں ہے، اور اس کی حرص، لالچ اور طمع اور خواہش رکھنا بھی اچھا نہیں۔ کوئی بھی عہدہ ہو، انتظامی عہدہ مراد ہے، ایک تو ہے نا جس میں کوئی آپ کے فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی میں لیکچر سے اے پی سے ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا، چلو اس کے فائنینشیل بینیفٹ ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اس تنخواہ بڑھے ہیں، اخراجات اس کے مینیج ہو۔ ایک ہے وہ کہتے ہیں میں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگنا ہے، میں نے جو ہے وہ ڈین لگنا ہے، میں نے ڈائریکٹر کیمپس لگنا ہے، یہ عہدہ ہے۔ اس کی لالچ بھی نہ رکھے، اس کی خواہش بھی نہ رکھے، کیونکہ اگر بنا دیا گیا تو اللہ نے کل پوچھنا بھی ہے کہ تمہارے نیچے جتنے تھے مجھے بتاؤ کہ ان کے حقوق پورے کیے، اور ان میں سے کوئی کھڑا ہو گیا کہ جی اس نے تو میرا حق نہیں پورا کیا، کہاں جائے گا وہ؟ دنیا کے عہدے کا کیا مزہ، مطلب کتنے کو مزے لوٹ لے گا؟ اس عہدے کی وجہ سے کون سی اس کی تنخواہیں زیادہ ہو جانی، تنخواہوں کا اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ صرف ایک لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بس ہمارے پاس عہدہ ہے۔ باب کراہت الامارہ بغیر ضرورہ، بغیر ضرورت کے امارت قبول کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، عہدہ قبول کرنا پسندیدہ۔ حضرت ابو ذر سے ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ حکمران بنا دیں، مطلب کوئی عہدہ دے دیں، تو آپ علیہ السلام نے میرے جو ہے وہ کندھے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا ابو ذر آپ کمزور ہیں اور یہ عہدہ ایک امانت ہے، اور دیکھو قیامت والے دن یہ رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا۔ ہاں جس نے اس کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، یعنی عہدے کا حق ادا کیا، جو اس کے اوپر فرائض تھے، ذمہ داریاں تھیں، وہ ساری اس نے ادا کی، وہ تو چلو ٹھیک ہے بچ جائے گا، ورنہ تو یہ صرف ایک بوجھ ہے، کیا کرو گے تم اس کو لے کے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ویسے بھی ذرا طبیعت میں بھی دنیا سے بے رغبتی تھی، وہ اس لیے نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اور لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام عہدہ دے رہے ہیں تو مجھے بھی دے دیں، تو دنیا کی خاطر انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا شاید میں کوئی اس میں جو ہے نا وہ دینی اعتبار سے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ اپنے جو اصحاب تھے ان کی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ عہدے کے لیے ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو انسان کے پاس یہ انتظامی جو صلاحیت ہے نا یہ ہو، اور وہ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھی، تو اس لیے کہا کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کے لیے فٹ نہیں ہیں۔ یہ دونوں حدیثوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک حدیث میں جو ابو موسیٰ اشعری کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل انکار کر دیا کہ میں نے، اس میں انہوں نے جو ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ جو ہے نا اہل نہیں ہیں۔ مخاطب فرق ہے نا، ہاں جی، مخاطب فرق ہے۔ وہاں جو ایک طرف مخاطب تھا وہ جو ہے وہ دنیا کی خواہش اور لالچ رکھنے والا تھا، عہدے کی لالچ رکھنے والا تھا، دوسرا وہ تھا جو احساس ذمہ داری کے تحت یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی عہدہ دینا ہے اپنی ذمہ داری میں مجھے بھی شریک کر لیں، یعنی احساس کرتے کہ کچھ کام مجھے بھی دے دیں، یہ انداز تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ اس میں نہ آئیں، تو وہاں آپ کا انداز ناصحانہ ہے، قیامت والے دن یہ رسوائی اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ آپ کمزور ہیں، کیونکہ اس کے لیے انسان کو نا مضبوط انسان چاہیے۔ ایڈمنسٹریشن میں نے دیکھا ہے نا، ایڈمنسٹریشن نا صوفیت کے ساتھ نہیں چلتی، نرمی کے ساتھ بھی نہیں چلتی، سخت ہونا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تبھی آپ لوگوں کو چلا پاتے ہیں، ورنہ نہیں، نظام نہیں چلتا۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے حضرت ابو بکر کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ نرم دل ہیں، لیکن وہ سخت اتنے ہو گئے تھے حضرت عمر کی بھی نہیں سن رہے تھے مطلب مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں مرتدین سے قتال کے حوالے سے حضرت عمر ان کو روکتے تھے کہ کس بنیاد پہ آپ لڑ رہے ہیں؟ ہمیں لڑنا ہے، ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو میں تو لڑائی کروں گا۔ دیکھیں ایڈمنسٹریشن انہوں نے بھی ویسی چلائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم تھے، اس لیے وہ باغی غالب آ گئے۔ حضرت عثمان نے نرمی دکھائی تھی نا، اس لیے باغی غالب آ گئے، حضرت علی نے نہیں دکھائی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے لیے نا وہ ایک مزاج ہوتا ہے، سب کا مزاج وہ نہیں ہوتا، تو وہ بہرحال اس کے لیے انسان کو نا تھوڑا سا فرم ہونا پڑتا ہے، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ، تب وہ ادارے چلتے ہیں، ورنہ نہیں چل پاتے۔ ورنہ جو ظاہری بات ہے امپلائیز ہیں وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کہیں کہ جی باشعور ہوں، صحیح بات، یہ بہت کم لوگ ہیں، 100 میں 1000 میں کوئی ایک آدھا ہوگا جو باشعور ہوگا، جیسے یہ ہے کہ جی بھائی میں نے جو ہے نا وہ کام اپنا ورنہ انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے،
کوئی نہیں پوچھ رہا, کسی نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ, ٹھیک ہے, وہ پھر انسان جب 10 دفعہ کہتا ہے تو پھر وہ اس کو خود بھی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو, مجھے تو لگتا ہے کہ اخلاق بگاڑنے پڑتے ہیں, آپ کو خراب کرنے پڑتے ہیں اپنے. ہاں, تو انسان کو اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے, کسی اور کے حوالے کر دیں. تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ہمیشہ سخت گیر جو حکمران رہے ہیں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور انہوں نے خوب, مطلب جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے, باقی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے, جنت میں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایڈمنسٹریشن آرمی کی اچھی ہے, جیسا بھی کہ ماشاء اللہ غیر جمہوری عمل ہے, ڈکٹیٹرشپ, آمریت جو ہے, فلاں ہیں, جو مرضی اس کو کہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی. باقی یہ آپ کی جو سیاسی پارٹیاں ان سے بندے نہیں سنبھلتے, چار ادھر چار ادھر. کہنا تو میرا خیال زیادتی ہے, یہ بدمعاشی کہنا. چلیں جو بھی. لیکن یہ علمی یا دینی لوگ ہوتے ہیں, اب یا عام بھی مسلمان, ان کے لیے ایک جو مقصد ہے وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور یہ چیزیں, اور اگر اس میں پھر کیا یہ ہمیں اسلامی ادارے نہیں بنانے چاہیے کہ اس میں اب یہ ایڈمنسٹریشن والا پہلو تو آئے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے جس طرح بھی عرض کیا کہ وہ یہ خرابیاں پھر اپنے اندر لانی پڑتی ہیں. نہیں, ادارے تو ظاہری بات ہے, وقت کی ضرورت ہے, سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے, ادارے بھی بنائیں, جماعتیں بھی بنائیں, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ مزاج ہے نا, جس کا مزاج علمی تحقیقی نوعیت کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو ایڈمنسٹریٹو مزاج والا ہوتا ہے وہ علمی تحقیقی کام نہیں کر سکتا. ہاں, یہ مزاج ہیں, اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج پیدا کیے ہیں, کچھ ہے ہی مزاج لیڈرانہ مزاج. صحیح. ہاں, تو وہ انفرادی حیثیت میں بس کام کرتا ہے. کون؟ جو آپ جس کا وہ علم نہیں, دیکھیں ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں, ہائر کر لیتے ہیں نا, مینیجرز ہائر کر لیتے ہیں, آپ ڈائریکٹرز آپ ہائر کر لیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ہائرنگ کا کانسیپٹ ہے. اب جیسے دیکھیں جن لوگوں نے اپنے کو کاروبار چلائے, مل اونرز ہیں, فیکٹریاں چلا رہے ہیں, وہ خود تو وہاں مینیجر بن کے نہیں بیٹھے ہوتے, نہ ہی وہ مزدور لیبر طبقے کے ساتھ مغز ماری کرتے ہیں. 4 بندوں کو مغز ماری کرنے کے بعد آپ کے پاس دماغ میں رہ کیا جائے گا کہ آپ کو پروڈکٹیو کام کریں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے مینیجرز ہائر کیے ہوتے ہیں, وہ پھر اگلے کو ٹھیک سیدھا رکھتے ہیں. تو لوگوں نے اس طرح سے نظام چلایا ہوا ہے نا, اس طرح سے نظام چلایا ہوا. لیکن بہرحال ایڈمنسٹریشن ہے, مشکل کام ہے, اس کے لیے خاص مزاج جو ہے نا وہ درکار ہے. حضرت ابو ذر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو ذر انی اراک ضعیفا, میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں, وانی احب لک ما احب لنفسی, میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. لا تعمرن علی اثنین, 2 پہ بھی عمارت کو ترجیح نہ دیجیے گا, پسند نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہا جائے نا 2 بندوں کا امیر آپ کو بنا, بس ٹھیک ہے. ولا تولین مال یتیم, اور یتیم کے مال کی کبھی تولیت نہ لیجیے. ہاں, کیونکہ حساب ہونا ہے نا. اصل میں لوگ یہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں بھائی عہدہ, انجوائے, اتھارٹی, ایکسرسائز, فلان, بھائی کل پوچھا جائے گا اس عہدے کے حقوق ادا کیے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کو قاضی بنایا گیا اس کو جو ہے وہ الٹی چھری سے ذبح کیا گیا. الٹی چھری سے کوئی ذبح ہوتا ہے؟ کیسے ذبح ہوگا؟ مطلب تکلیف کے ساتھ ذبح کیا. تو اب قاضی بننا بڑا کام. لیکن یہ ہے کہ کل کو کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا کہ جی اس نے میرے ساتھ عادلانہ فیصلہ نہیں کیا, گئی آپ کی آخرت تو گئی, آخرت تو گئی. تو یہ عہدے جو ہے نا یہ بہت زیادہ جہنم میں لے کے جانے والے ہوں گے. یعنی جہنم میں جانے والے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ عہدے ہیں, اتھارٹیز ہیں. لوگ ان کے لیے پاگل ہوئے پڑے ہیں, ٹھیک ہے. کسی ایک کی فائل آپ نے روک دی, مطلب آپ کے سائن چاہیے تھے, آپ نے روک دی. مطلب کوئی تھوڑا بہت گرج, حسد, یہ وہ, انسان کو کہاں پتہ چلتا ہے اتنا نیک حاجی کون ہے وہاں. یہاں تو سجدے میں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا, تو وہاں دفتر میں آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, اب آپ کہیں کہ جی مجھے خدا یاد ہو. مطلب نماز میں بھی خدا کتنا یاد آتا ہے, نہیں رہا.
تو کرسی پہ کیا یاد آنا. تو وہاں اب آپ نے جو ظلم اور جو زیادتیاں کی ہیں وہ سارے وہی جو حدیث میں آتا ہے کہ جی میری امت کا مفلس کون ہے, اس کو گالی دی, اس کا حق مارا. ہاں نہیں, وہ تو کلمہ پڑھنے سے, وہ جو آخری وقت میں حج عمرہ کرنے سے تو اللہ کے حقوق معافی ہوں, بندوں کے حقوق. وہ ایک بندہ رول جاتا ہے, مجھے بتائیں, خاص سرکاری محکموں میں ایک بندے کی فائل آپ آگے پیچھے کرتے رول جاتا ہے, اس کا جائز کام نہ کریں, وہ فرسٹریشن میں اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں. مجھے بتائیں, یہاں ٹریفک وارڈن جو ہے وہ چالان کر دیتا ہے, لوگ اپنی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں, رکشہ جو ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اس طرح کا رد عمل جو ہے اپنے آپ کو آگ لگانا, یہ بھی گناہ اسی کے سر پہ جائے گا یا وہ بھی اس کا مجرم ہوگا جو اپنے آپ کو؟ دیکھیں, وہ اپنے آپ کو جو زیادتی کرنا ہے, ظلم کرنا اپنے ساتھ, وہ تو حرام ہے نا, سوسائڈ کرنا, اس کا اس کو گناہ ہوگا, لیکن اس کا گناہ تو بڑھ جاتا ہے نا کہ اس نے اس کے ساتھ رعایت کیوں نہیں کی, وہ حکمرانوں کا کیوں کارندہ بنا ان کے ظلم کا. ہو گئی جو حکمران نے کہا, بھی حکمران نے کہا ہے کہ تم نے خود بھی تو سوچنا ہے, حکمران نے کہا ظلم کرنا ہے تو کیا تم نے ظلم کرنا ہے. آگے ساری روایتیں یہی آ رہی ہیں, حکمران کے کہنے سے کوئی چیز جائز تو نہیں نہ ہو جاتی. تو یہ سارا نظام ہی ظالمانہ ہے ٹیکسیشن کا. مطلب یہ جو جرمانہ تم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں, مطلب یہ ٹھیک ہے, مناسب سے جرمانہ ہونا چاہیے, جس طرح کہ وہ کہ جی آپ نے اس کو ٹارگٹ دے دیا ہے, پورا کرنا ہے کیونکہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اربوں کی کرپشن ہم نے کرنی ہے, وہ کرپشن کے پیسے کیسے پورے ہوں گے. وہ اسی طرح سے آپ سب سے بڑا جو ہے نا ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے, سب سے گندا نظام ہمارے ہاں ٹیکسیشن کا, سب سے گندا نظام. اور ڈاکٹر اسرار صاحب ایسے خواہ مخواہ سود کے خلاف, سود بھی بڑا گناہ ہے, لیکن اس وقت سب سے بڑا جو منکر ہے نا جس کے خلاف کام کرنے وہ یہ ٹیکسیشن ہے. چوری کرنا چاہیے انسان جو بچا سکتا ہے انسان بچائے اپنا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح جگہ لگ ہی نہیں رہا. کہاں لگ رہا ہے مجھے بتائیں. یہاں یہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں, یہ پروجیکٹس آپ دیکھ لیں ہماری نظروں کے سامنے. یہ فیروز پور روڈ کے اوپر وہ بائکرز کے لیے انہوں نے کیا کیا جی, وہ اربوں روپے کی ایسی کرپشن. ہاں, وہ ختم ہو گیا, وہ کہاں چلے گئے وہ اربوں روپے. وہ بھائی کون جواب دے اس کا, وہ اربوں روپے آپ نے جو ہے وہ ضائع کر دیے. اور اسی طرح سے جس طرح ہمارا بزنس ہے اس میں سیلس ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے, تو اب وہ جو ایف بی آر والے ہیں نا وہ خود لوپ ہولز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح بچا سکتے ہیں, تو اب وہ بچا لینا چاہیے پھر بندے کو. تو بچا لے, کیوں نہیں بچا سکتا. یہ سارا ہے ہی نظام ہی سارا ظالمانہ ہے, ظالمانہ نظام. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.